نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین۔ وقت بہت کم ہے تو آئیے سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ محبت میں یعنی بارگاہ محبوب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے یعنی سلوگن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لیکن یہاں پر یہ محاورہ صادق نہیں آ رہا، اپلائی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اہمیت بہت کم ہے، بلکہ اس کا مرتبہ بھی جس طرح پہلے آنے والا شخص ہے اسی طرح جو آخر میں آیا ہے اس کا مرتبہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن یہاں پر یہ صادق اپلائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھ کو 5 منٹ کا ٹائم پہلے ہی دے دیا گیا ہے کہ 5 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو ختم کر دیں، تو میرے خیال سے 4 منٹ ہو چکے ہوں گے، ہو گئے ہوں گے نا؟ تو اگر پرمیشن گرانٹیڈ ہو تو اگر 10 منٹ ہو جائے تو میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کے ناک تک بریانی کی خوشبو پہنچ رہی ہوگی اور مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے، مجھے بھی بھوک کا احساس ہے، جیسا آپ کو تو زیادہ احساس ہو رہا ہوگا، لیکن جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے بس 2-3 باتیں اس کے حوالے سے بیان کر دوں گا پھر رخصت ہو جاؤں گا آپ سے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی اذا جاءک المنافقون، یہاں پر منافقین کسے کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ کی آیت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نازل ہوا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں منافقین کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب کر کے کہا ہے، تو کیا کہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، جب منافقین تمہارے پاس آئے، یعنی اے محبوب جب منافقین تمہاری خدمت میں آئے، قالوا اور بولے، کیا بولے؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا گواہی دیں؟ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے یہاں پہ کہنے کا مطلب، فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگ آپ کے حق میں یہ گواہی دے کہ آپ رسول ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر میں، اللہ رب العزت کے نزدیک آپ اس کے رسول ہیں اور یہ برحق ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حق ہی پر رہے گا۔ تو لوگ چاہے آپ کو جھٹلائے یا آپ کا انکار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی عصمت کو کوئی آنچ نہیں آئے گا، بلکہ آپ رسول تھے، رسول ہیں اور روز محشر تک کے لیے رسول ہی رہیں گے۔ میلاد النبی مولانا محتشم صاحب قبلہ۔ تو ہمیں اپنے رسول کی رسالت کے اقرار کے لیے دوسرے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ سوال جو جواب کے مراحل صرف ابھی کے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا، تو جو اس زمانے میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب ان کی قسمت بیدار نہیں ہو پائی، تو اب اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس طرح اس زمانے میں لوگوں کی قسمت سوئی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح آج ان لوگوں کی قسمت بھی سوئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں اسی طرح سوتی رہے گی۔
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، یہ ہوئی بات. اس کے بعد واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دے رہا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین جھوٹے ہیں. یعنی ان کا یہ آپ کے سامنے یہ آ کر کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فرما دو وہی حق ہے، ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ منافقین گواہی دے رہے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کی تردید فرما دی، ان کی شہادت کا انکار کر دیا کہ منافقین جو کہہ رہے ہیں وہ سب کا جھوٹ ہے، جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر منافقین کا لفظ ذکر کرنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اس زمانے میں منافقین کسے کہا گیا؟ منافقین اسے کہا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، آپ کو آخری نبی نہ مانے، آپ کو محبوب خدا نہ مانے، انہیں منافقین کہا گیا ہے. تو کس زمانے میں یہ الفاظ جس شخص پر بھی صادق آئے گا، یعنی جو یہ کہے گا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، تو اس شخص پر منافقین کا اطلاق ہو جائے گا. اور جس شخص پر منافقین کا اطلاق ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قول نافذ ہو جائے گا. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اب منافقین کی قسمیں کر دی گئی ہیں، وہابیہ دیابنا نہ جانے کتنے کہتے ہیں. تو یہ سب سے کے سب منافقین کی فہرست میں آ جائیں گے، منافقین کی لسٹ میں آ جائیں گے. تو نام اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ان کے کارنامے وہی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کیا کرتے تھے. تو آپ کو دوسرے لوگوں کی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا نبی مرنے کے بعد مر کے مٹی میں مل گیا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ غیب دار ہیں تو اگر کوئی شخص انکار کر دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں انکار کرنے دے، کیونکہ ان کی قسمت ہی میں انکار لکھ دیا گیا ہے، ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی گئی ہے. وہ چاہ کر بھی آپ کتنی بھی دلیل دے دیں، آپ کتنی بھی کتابوں کی لسٹ تیار کر دیں، کتابوں کی لائن لگا دیں، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو بس امید ہے کہ اب آپ سے دوسرے لوگوں سے پریشان نہیں ہوں گے. اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ بلا جھجک کلام مقدس کی آیتیں سنا دیں. آپ کے سامنے علماء کرام مدرسہ فیض الاولیاء میں رہنے والے علماء کرام موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں. بس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر ہے، میں بس وہ کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خود فرمائش کیا کرتے تھے اے حسان آج کچھ شعر سنا دیا کرو، اور کسی سے نہیں، حسان بن ثابت سے. تو حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ سندر کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تو آپ پیدا کیے گئے ہر عیب سے، ہر قسم کی برائی سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ پیدا کیے گئے جس طرح کے آپ خود چاہتے تھے. یعنی آپ کی پیدائش آپ کے منشا کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق ہوئی ہے. لہذا انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.